الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وقال الله تبارك وتعالى ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین محترم، تمام قسم کی تعریفات و توصیفات، حمد و ثنا، ہر قسم کی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و مناسب ہے۔ بے شمار درود و سلام کا نزول ہو سارے ہی پیغمبروں اور رسولوں پر، خاص کر کے میرے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اسی طرح دنیا کے ان سبھی ایمان والوں پر امن و سلامتی کی دعائیں ہوں جنہوں نے صراط مستقیم کو اپنایا اور اسی پر ثابت قدم رہے۔ محترم حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورہ یونس کی 45ویں آیت 40 پر 5ویں آیت تلاوت کی ہے۔ اس آیت کو سامنے رکھ کے آج کے اس خطبے میں دو عظیم نعمتوں کے بارے میں گفتگو کرنا ہے۔ وہ دو عظیم نعمتیں کیا ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے جس میں یہ دو نعمتوں کا ذکر ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحة والفراغ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دو نعمتیں ایسی ہیں کہ لوگوں کی اکثریت یہ دو نعمتوں کے بارے میں غفلت میں ہے، خسارے میں ہے، نقصان میں ہے۔ وہ دو نعمتیں کیا ہیں؟ پہلی نعمت ہے الصحت، صحت و تندرستی، عافیت، اور دوسری نعمت ہے الفراغ، فراغت یعنی خالی وقت۔
خالی ٹائم کا ملنا، آدمی کو فرصت ملنا، یہ دو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ ویسے اگر دیکھا جائے تو ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ کی انگنت نعمتیں ہیں، بہت ساری نعمتیں، چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی عطا کی ہیں کہ جو نعمتیں ہر ایک اپنی اپنی جگہ بہت بڑی ہے اور اہمیت کے قابل ہے، اس کے شکر گزار ہم بننا چاہیے، اس کی قدر بھی کرنا چاہیے۔ ایسی بہت ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگیوں میں عطا کیا ہے، ان میں سے یہ دو بڑی نعمتیں ہیں، صحت و تندرستی اور فراغت، خالی وقت کا نصیب ہونا۔ یہ دو نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تقریباً ہر آدمی کو میسر ہوتی ہیں، ہر آدمی کے نصیبے میں آتی ہیں۔ بعض نعمتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو یعنی کہ خاص لوگوں کو نصیب ہوتی ہیں، لیکن عمر کا ایک مرحلہ ہوتا ہے جہاں آدمی کو یہ دو ہی نعمتیں ملتی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ قدر نہ کرنے پر اللہ تعالیٰ دو میں سے ایک یا دو نعمتیں بھی اللہ تعالیٰ چھین لیتے ہیں۔ صحت و تندرستی اللہ کے نبی نے پہلی نعمت بتایا۔ صحت اور تندرستی یا جسے عافیت بھی کہیں، اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں صحت سے نوازا ہے، تندرست ہے، ہاتھ پیر اچھے ہیں، کوئی بیماری نہیں ہے، آدمی کو اپنے جسمانی طور پر کسی کمزوری، کسی بیماری، کسی مرض کا ڈر نہیں ہے، یہ آدمی کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ خاص کر کے اس زمانے میں جب بیماریاں ہر طرف پھیل رہی ہیں، لوگ ایک وقت میں بڑی عمر پہ بیمار ہوا کرتے تھے، لیکن آج بیماریاں اتنی نازک اور ایسے پھیل رہی ہیں، بڑے بچے سب بیمار ہو رہے ہیں۔ ایسی بیماریاں جو ایک وقت میں 70-80 سال کی پہچان ہوتی تھی، ویسی بیماریاں 20-30 سال میں بھی آ رہی ہیں۔ ایسے موقع پر اگر اللہ تعالیٰ نے صحت اور تندرستی سے نوازا ہے تو یہ واقعی معنی میں اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور آدمی اس کی قدر کرے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت اور تندرستی سے نوازا ہے تو یہ مجھے اللہ کی کتنی بڑی نعمت ملی ہے۔ یہ نعمت کا اندازہ عام طور پر زیادہ تر اس وقت ہوتا ہے جب آدمی کے پاس سے یہ نعمت چھن جاتی ہے، تبھی آدمی کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ نعمت کتنی بڑی ہے۔ آدمی جب تک گھر میں سکون سے ہے، چل پھر رہا ہے، کھا پی رہا ہے، تو اسے اللہ کی یہ نعمت نظر ہی نہیں آتی ہے۔ آدمی جب بیمار پڑتا ہے، ہسپتال کی بیڈ پر پہنچ جاتا ہے، تو اسے تب سمجھ میں آتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ آدمی اگر چل پھر رہا ہے تو اسے اللہ کی اس نعمت کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ آدمی جب کھاٹ پر پڑ جائے تو اسے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھے کتنی بڑی نعمت دی تھی کہ آج میں اس نعمت سے محروم ہوں، اور تبھی انسان بہت ساری باتیں اپنے دل میں کرتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے پھر سے ویسی صحت دے، تندرستی دے، تو میں پھر ایسا کروں گا، ویسا بن جاؤں گا۔ لیکن پھر حقیقت یہ ہے لوگوں کی کہ اگر اللہ تعالیٰ صحت دے بھی تو 2-4 دن سے بڑھ کے وہ اہمیت ہمارے دل میں باقی نہیں رہتی ہے۔ اصل میں ہونا تو یہ چاہیے کہ اللہ کی اس نعمت کا آپ صحیح احساس کریں۔ جو چیزیں آپ کی صحت کو، تندرستی کو خراب کرنے والی ہیں، ختم کرنے والی ہیں، وہ ساری چیزوں سے بچنا یہ ہمارے ایمانی فریضے میں شامل ہے کہ آدمی اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالنے والی چیزوں سے، ویسی کھادگی سے، ویسے استعمال کرنے والی اشیاء سے بچے جس کے ذریعے سے آدمی کی صحت خراب ہوتی ہے۔ صحت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے جس کا ذکر ہوا۔ دوسری بڑی نعمت جس پہ آج خاص کر کے بات کرنا ہے وہ ہے فراغت، خالی وقت کا ملنا، جسے اللہ کے نبی نے فرمایا الفراغ، فری ٹائم۔ فری ٹائم اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ کیسے نعمت ہے؟ انسان کو اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو مصروف
سکتے ہیں اور ایسی مصروفیت دے سکتے ہیں جیسے آج دیکھ رہے ہیں ہم۔ انسان کہنے کو بہت بزی ہے، ہر آدمی بڑی آسانی کے ساتھ یہ کہتا ہے کہ میں بزی ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آدمی بہت کم مصروف ہوتا ہے اور بہت زیادہ بیکار ہوتا ہے۔ فرق ہے مصروف ہونے میں اور بیکار ہونے میں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم بزی ہیں، لیکن بزی اسی اعتبار سے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی کام دھندا نہیں ہے، اور بیکار اتنے بیکار ہیں کہ ہم جب چاہے جو بلائے ہم جانے کے لیے پھرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ خالی وقت یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اور ایسی نعمت ہے کہ آدمی کو اگر فرصت مل رہی ہے تو آدمی اس فرصت کے نعمت کی قدر کرنا چاہیے۔ آج لوگوں کے درمیان میں ایک بہت بڑی بات ہم سنتے ہیں، وہ ہے ایک جملہ، ٹائم پاس کا ایک جملہ۔ یہ ٹائم پاس کیا ہوتا ہے؟ وقت اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے میرے بھائی، اور خاص کر کے اگر ہم مسلمان ہیں تو مسلمان ہونے کے ناطے وقت کے بارے میں اگر دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ہماری ہر ایک عبادت کو وقت کے ساتھ جوڑا ہے۔ ایک مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے جتنا وقت کے قدر کا احساس دلایا، کسی اور مذہب کے اندر وقتوں کی ایسی پابندی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں ہماری ہر ایک عبادت من مانی عبادت نہیں ہے کہ آپ دل میں جب آیا عبادت کر لے، نہیں، بلکہ ہماری ہر ایک عبادت وقت سے جڑی ہے۔ اگر وہ وقت ہٹ جائے تو پھر آپ وہ عبادت بھی نہیں کر سکتے ہیں، وہ عبادت کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے۔ آپ ہر ایک عبادت کو دیکھ لیں، نماز ایک بڑی عبادت ہے جو 5 وقت ہم ادا کرتے ہیں، تو یہ 5 وقت آپ کے اوپر نہیں چھوڑ دیا گیا کہ دل میں جب آیا پڑھ لیں، نہیں، بلکہ ہر ایک کا ایک وقت بتایا گیا۔ فجر کا ایک وقت ہے، ظہر کا ایک وقت ہے، عصر کا ایک وقت ہے، مغرب عشاء کا اپنا ایک وقت ہے۔ لیکن ایسا کبھی نہیں ہے کہ آپ وہ وقت چھوڑ کر کے آپ اپنی مرضی میں جیسے آئے عصر کے وقت ظہر کی پڑھیں، ظہر کے وقت عصر کی پڑھیں، نہیں ہے۔ یعنی کہ ٹائم سے آپ کو جوڑا گیا۔ روزہ ہے، سحری کا ایک وقت ہوتا ہے، افطار کا ایک وقت ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آدمی نہیں، میرے دل میں بہت زیادہ یہ ہے، اللہ کا ڈر ہے، میں اور زیادہ بھوکا رہوں گا، میں افطار ہی نہیں کروں گا، میں ایسے ہی نہیں۔ آپ کو افطار کرنا ہے، آپ کو روزہ وہیں پر ختم کرنا ہے۔ سحری اور افطار کا ایک وقت متعین کیا گیا۔ زکوٰۃ ہے، آپ کے حوالے نہیں کیا گیا، بلکہ کہا گیا کہ 1 سال ہے، اور پھر وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ کہہ کر کھیتوں کی زکوٰۃ کا فیصلہ بھی کیا گیا کہ جس دن بغیچے سے کٹائی ہو پھلوں کی، اسی دن آدمی زکوٰۃ ادا کر دے۔ حج کا مسئلہ ہوا، حج کے بارے میں قرآن نے سورہ بقرہ میں کہا الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے مقرر ہیں، جو مہینوں میں حج ہوتا ہے انہی مہینوں میں حج کرنا چاہیے۔ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، یہ جو نعمتیں ہیں وقت کی، اور اس وقت کو عبادت سے جیسے جوڑا گیا کہ حج جیسی بڑی عبادت بھی خاص کر کے ایک 6-7 دنوں میں حج کے بڑے اہم وقت ہوتے ہیں جن دنوں میں حج ہوتا ہے۔ اگر آدمی یہ 6-7 دنوں کو مس کر لے، پھر وہ بعد میں 6-7 مہینے بھی طواف کر لے گا تو پھر اس کا حج نہیں ہوگا۔ تو ایسے آپ دیکھتے جائیں۔ بتانا یہ ہے کہ وقت اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمت ہے، اللہ نے مسلمانوں کو اس کا احساس دلایا بار بار عبادتوں کو وقت سے جوڑ کر کے۔ لیکن آج اگر دنیا میں سب سے کوئی فری اور کھلے باتوں میں بولنا بیکار، تو سب سے زیادہ آپ کو مسلمان نظر آئیں گے۔ یہ ایسی سچائی ہے، ہر ایک مسلمان کو ماننا پڑے گا کہ اسلام نے اتنا وقت کو دیا، اہمیت دینے کے باوجود ہماری یہ حالت ہے۔ انگریزی زبان میں کہا جاتا ہے ٹائم از گولڈ۔ یہ بھی غلط ہے، ٹائم از گولڈ بلکہ سونے سے بڑھ کے ہے۔ آپ کا وقت جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے وہ گولڈ سے بہتر ہے، بڑھ کے ہے۔ گولڈ ایک ایسی نعمت ہے جو ہر ایک کو نہیں آتی ہے، صرف مالداروں کے نصیبے میں ہوتی ہے، جبکہ وقت ایک ایسی نعمت ہے جو مالدار کو بھی ملتی ہے اور غریب کو بھی ملتی ہے۔ تو آپ بتائیں، جو وقت غریب اور مالدار کو برابر مل رہا ہے وہ نعمت زیادہ ہے، جو صرف خاص لوگوں کے حق میں وہ نعمت زیادہ ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ ایک ایسی نعمت جو مالدار اور غریب دونوں کے لیے ایک ہی ہے۔ ہر ایک انسان کی زندگی میں 24 گھنٹے ہی ہیں،
نہ مالدار کے لیے زیادہ ہے نہ غریب کے لیے کم ہے، تو آپ بتائیں کہ اس سے بہتر ہے وقت کی نعمت۔ آپ اگر سننا گول اگر آپ سے چھوٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، ضائع ہوتا ہے، آپ پھر سے کما سکتے ہیں، آپ پھر سے لا سکتے ہیں، آپ پھر سے خرید سکتے ہیں، لیکن وقت ایک ایسی نعمت ہے کہ وقت اگر آپ سے چھوٹ جائے پھر آپ کی دولت خرچ کر کے بھی وہ وقت آپ خرید نہیں کر سکتے ہیں۔ جوانی کا جو وقت اللہ نے آپ کو دیا ہے، بڑھاپا آنے کے بعد آپ کی پوری دولت ڈال کر بھی وہ جوانی کو آپ واپس لا سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں لا سکتے۔ تو پتا چلا کہ وقت اتنی بڑی نعمت ہے، تو گول سے زیادہ بہتر اور قیمتی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے وقت کی شکل میں دیا ہے۔ لیکن آج لوگوں کی ایک بڑی تعداد اس وقت سے غافل ہے، اس وقت کے بارے میں ذرا احساس نہیں ہے، جبکہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقت اور صحت یہ دونوں کا اندازہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دلایا۔ چنانچہ صحیح الترغیب کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 باتوں کے بارے میں کہا، اغتنم خمسا قبل خمس، کہ 5 چیزوں کے آنے سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جانو۔ اس میں سے 2 چیزوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا، صحتک قبل سقمک وفراغک قبل شغلک، کہا کہ بیماری آنے سے پہلے اپنی صحت کو غنیمت جانو۔ اگر اللہ نے آج تمہیں صحت دیا ہے تو اس صحت کی قدر کر لو، کب؟ بیماری آنے سے پہلے صحت کی قدر کر لو۔ اور جو اللہ نے خالی وقت دیا ہے اس وقت کی قدر کر لو، قبل اس کے کہ تم بیزی ہو جاؤ، مصروف ہو جاؤ، اس سے پہلے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ نعمت ایسی ہے کہ آدمی کو اس کی قدر کرنا چاہیے۔ اور آج حالت یہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس اس میں کوئی نہیں ہے، سب ہمارے بڑوں کو دیکھ لیں، ہمارے بزرگوں کو دیکھ لیں، نوجوانوں کو دیکھ لیں، ان کے پاس وقت ایک دم سب سے بیکار کی چیز ہے، کچھ قدر ہے ہی نہیں۔ قدر کا مطلب یہ ہے کہ اسے خود پتا نہیں ہے کہ اس کا وقت کا ٹائم ٹیبل کیا ہے، اس کا لائف شیڈول کیا ہے، اسے خود نہیں پتا ہے۔ دل میں آیا کھاتا ہے، دل میں آیا چھوڑ دیتا ہے، سونا شروع کیا تو سوتا ہی ہے، اور پھر اٹھا تو جاگتا ہی رہتا ہے۔ وہ رات کو دن بنا لیتا ہے، دن کو رات بنا لیتا ہے۔ رات اللہ نے سونے کے لیے دیا ہے، آج کا نوجوان راتیں جاگ کر کے دن بنا لیا ہے۔ دن کا وقت اللہ نے محنت کے لیے، مشقت کے لیے، اپنی دنیا آخرت بنانے کے لیے دیا ہے۔ آدمی آج آدھا دن تقریباً سو رہا ہے اور اسی سونے میں لگا رہا ہے، بقیہ آدھا دن ہمارا کہاں گزرتا ہے ہم کو خود نہیں معلوم ہے۔ صحیح بات ہے، ہم کو خود نہیں معلوم ہے کہ ہمارا باقی کا آدھا دن کہاں گزرتا ہے۔ کبھی کوئی دوست بلا لیا چائے پینے کے لیے، نکل جاتے ہیں، اور ایک چائے جو 5 منٹ میں ختم کر سکتے ہیں اس کے لیے 1-2 گھنٹے بھی لگا کر کے آج انسان بڑے آرام سے، اسے احساس ہی نہیں کہ 1 گھنٹہ کتنا۔ میرے بھائیوں، آپ کو پتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقتوں کے بارے میں، آپ کے دنوں کے بارے میں صحابہ کرام اندازہ لگاتے تھے، آپ کے دن، آپ کے اوقات کیسے ہیں، کیسے گزر رہے ہیں، آپ کی عبادتوں کی حالت کیا ہے۔ اللہ کے نبی کے ساتھ جب مجلس میں بیٹھتے تھے تو اندازہ کرتے تھے کہ اللہ کے نبی کی زبان سے ذکر کتنی مرتبہ نکل رہا ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث صحابہ نے نقل کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں فرمایا، خود صحابہ کرام نے فرمایا، اللہ کے نبی مجلس میں بیٹھتے تو تقریباً کبھی 70 مرتبہ، کبھی 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھتے تھے۔ یہ 2 روایتیں آپ کو ملتی ہیں کہ اللہ کے نبی کبھی 70 مرتبہ، کبھی 100 مرتبہ پڑھتے تھے استغفر اللہ۔ یعنی کہ ایک بیٹھک میں کتنی مرتبہ زبان سے ذکر ہو رہا ہے، اس کا بھی احساس اور اس کی بھی کاؤنٹنگ ہو رہی ہے۔ آج ہماری مجلسوں کو دیکھ لیں، ہماری بیٹھکوں کو دیکھ لیں، 2-3 گھنٹے بیکار بیٹھ جاتے ہیں، کبھی زبان سے نہ لا الہ الا اللہ نکلتا ہے، نہ استغفر اللہ نکلتا ہے۔ یعنی کہ وقت ہمارے پاس ایک نعمت ہے ہی نہیں۔ سب سے بیکار اگر کوئی چیز ہے ہمارے پاس تو وقت ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی کوئی بھی خبر نہیں ہے، اس کی کوئی بھی قیمت نہیں۔ ہمارا وقت کوئی بھی کھا سکتا ہے، سمجھ لیں، ہمیں 10 روپے کسی کو کھلانے کے لیے سوچتے ہیں، لیکن ہمارا وقت جو 10 روپے سے بڑھ کے ہے وہ ہر کسی کو دے دیتے ہیں، جو بھی ہے۔ اور ایسے آپ یقین مانیں، آنے جو ماحول بن رہا ہے وہ اتنا بیکاری کا ماحول بن رہا ہے، آپ کو باقاعدہ سیٹ اپ کر کے دیا جا رہا ہے
اور اس کے لیے آپ دیکھ لیں چائے کی دکانیں کھل رہے ہیں، ہر چائے کی دکان کے پاس باقاعدہ، پہلے چائے کی دکان ہوتی تھی آدمی آیا کھڑا پی لیا اور نکل گیا تو مشکل سے 2-4 کرسیاں ہوتی ہیں، آج نہیں ہے، پورے میدان لیے جا رہے ہیں، اس میں کرسیاں ڈالی جا رہی ہیں، صوفے ڈالے جا رہے ہیں، گویا بولا جا رہا ہے کہ جتنے نوجوان بیکار ہیں سب آ کے بیٹھ جائیں، اور اس میں الگ وہ فری وائی فائی لگا دیے تو ختم۔ اس کے بعد پوچھو ہی مت کہ ہمارے پاس سب سے سستا وقت کتنا ہے، ایک چائے کے لیے لوگ گھنٹے 2 گھنٹے کیسے، آپ یقین مانیں گزرتے ہیں راستوں سے تو سب سے زیادہ مسلمان نوجوان ہی آپ جا کے دیکھ لیں، ایک مرتبہ سروے کر لیں کہ جتنے بیکار ہیں سب یہ یعنی کہ نوجوان ہیں، جوانی کی عمر، جن کی پڑھنے لکھنے کی عمر ہے، کچھ بننے کی عمر ہے، اپنے آپ پہ ہنر والا بننے کی عمر ہے، وہ وقت کہاں گزار رہے ہیں؟ چائے کے ڈبوں کے پاس، ہوٹلوں کے پاس، اور پھر ہاتھوں میں موبائل لے لیے ہیں اور ختم۔ گیمز ایسے کھیل رہے ہیں کیونکہ ان کے گھنٹوں کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ صبح 10-11 بجے آتے ہیں تو دوپہر کا کھانے کا وقت ہوا وہ بھی احساس نہیں ہوتا ہے، رات میں کھانے کے بعد آ کے بیٹھ گئے، رات آدھی رات ہوئی ان کو احساس نہیں ہے۔ اور آج یہ جو بیکاری کے باتیں، بیکاری کے ٹائم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کا اتنا اندازہ ہم کو دیا۔ آپ کو معلوم ہے یہ وقت ایسی بات نہیں ہے کہ میں دنیا کے اعتبار سے آپ کو ایڈوائز کر رہا ہوں یا مشورہ دے رہا ہوں، نہیں ہے، یہ قرآن کا مشورہ ہے کہ ایسی بیکار کی باتوں اور کاموں سے مومن اپنے دامن کو بچاتا ہے۔ سورۃ المؤمنون اٹھا کے پڑھیے، سورۃ المؤمنون کی 3 آیت، پہلی آیت سے پڑھیں، اللہ نے فرمایا قد افلح المؤمنون، وہ مومنین کامیاب ہو گئے۔ کون سے مومن؟ اللہ نے کہا الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع ادا کرتے ہیں، اپنی نمازوں میں سکون ادا کرتے ہیں، ایسے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ لوگ جو لہو کاموں سے، لہو یعنی بیکار کے کاموں سے، معرضون اعراض کرتے ہیں۔ اعراض کیا ہے؟ اعراض یہ ہے کہ آپ جا رہے ہیں، آپ کو پتا چلا کہ میرے 2 دوست ہیں، اگر میں ان سے مل لیا تو میرا وقت کھا جائیں گے، آپ ان کو دیکھ کر کے راستہ بدل لیتے ہیں کہ میرا وقت ضائع نہ ہو جائے، اگر ان سے مل لیا تو بیٹھ جاؤں گا اور گھنٹے ضائع ہو جائیں گے۔ قرآن نے کہا کہ وہ اعراض کرنا ہے ایسی جگہوں سے۔ قرآن ایک اور جگہ کہا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جب وہ لغو بیکار کے باتوں یا کام جب دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسی بیٹھک ہے، مجلس ہے، میٹنگ ہے جہاں لوگ بیکار کی باتیں کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، قرآن نے کہا کہ جب آدمی اس نظر پڑتی ہے تو اس جگہ سے ہٹ کے کنارہ کر کے نکل جاتا ہے۔ آج کنارہ کر کے نکل جانا نہیں ہے، آج ہم بلاتے ہیں، بیٹھ کے بلاتے ہیں کہ فری ہے آ جاؤ، بیکار ہے آ جاؤ، اور پھر آپ دیکھ لو ہمارے نوجوانوں کی، خاص کر کے نوجوانوں کی حالت ہے، چائے کے ہوٹلوں کے پاس یا گلیوں کے پاس جو اڈے ہوا کرتے ہیں، اس موبائل نے تو ہماری ہر چیز کو تقریباً ختم کر کے رکھ دیا ہے، ہمارے ایمان کو، ہمارے شرم و حیا کو، ہمارے وقت کو، ہماری صحت کو، ہماری جوانی کو، کتنی چیزوں کو ایک موبائل کھا لیا ہے۔ اور آپ موبائل کی اتنی بڑی بڑی غلیظ چیزیں آج آ گئی ہیں کہ انسان کیا کہے، اللہ کی پناہ ہے ایسے موبائلوں سے، موبائل کے ایسے ایپ سے جہاں انسان اپنے ایمان کو کھو رہا ہے، اپنی عزت کو کھو رہا ہے، اس کا وقت ضائع برباد ہو رہا ہے، اور آج بھی احساس نہیں ہے۔ چھوٹی چیز دیکھ لیا، چھوٹی بات، موبائل لے کے بیٹھ جاتے ہیں، کوئی ایک نیا شیطان آیا ہے موبائل پہ، ریلز کا، آدمی دیکھتا جاتا ہے، گھنٹہ دیکھ رہا ہے، 2 گھنٹے دیکھ رہا ہے، پھر کیا کر رہا ہے؟ بس ڈال رہا ہے۔ 1 گھنٹہ ہونے کے بعد آپ سوچیں تھوڑی دیر کے لیے کہ اتنا جو آپ دیکھیں کیا ملا آپ کو؟ کیا ملا آپ کو؟ سوچنا ہے کہ نہیں؟ سوچنا ہے بھائی۔ 1 سیکنڈ، 1 منٹ اتنا قیمتی ہوتی ہے، 1 سیکنڈ میں چاہے تو آپ استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھ سکتے ہیں، آپ کو 10-15 منٹ ملا فرض نماز پڑھ سکتے ہیں، آدھا گھنٹہ ملا آپ قرآن پڑھ سکتے ہیں، لیکن نہیں، یہ وقت ہمارے پاس بہت بڑا لگتا ہے۔ 10 منٹ کی نماز ہمارے کو پہاڑ لگتی ہے، کیا لگتی ہے؟ پہاڑ لگتی ہے۔ اور یہ ریلز دیکھتے جائیں آپ بیٹھ کر کے،
گھنٹے 2 گھنٹے گزر جائیں کچھ بھی نہیں ہوتا. سوال یہ ہے کہ آپ سیکھیں کیا؟ دیکھو آخرت کی بات ٹھیک ہے اپنی جگہ، دنیا کے اعتبار سے آپ سوچیں کہ آپ کے اندر کیا ہنر آیا، کیا ٹیلنٹ آپ پیدا کریں، کیا پیدا کریں. دنیا کے اعتبار سے چلو آپ کو کم سے کم دنیا کے اعتبار سے 100-200 روپئے تو کما لیے ریلز دیکھ کے، کمائے پھر کیا کریں، کیا کریں آپ آخر. اور انسان اس کا بہت بڑا نقصان کیا ہو رہا ہے معلوم؟ انسان ہر ایک چیز 30 سیکنڈ میں ختم کرنا چاہتا ہے، ہر ایک چیز جلدی کی عادت پڑ گئی ہے. اسی وجہ سے اسے نمازوں میں ہرگز سکون نہیں ملتا ہے. آپ یقین مان لو اگر آپ ٹیسٹ کرنا چاہیں 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ ریل دیکھنے کے بعد ایک گھنٹہ قرآن پڑھنے کے لیے، آدھا گھنٹہ قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھیے اور پھر آپ کا دل بے چین نہیں ہوا تو تب پوچھیے کیوں؟ عادت ہی ایسی پڑ گئی ہے کہ انسان کو وہ دیکھ کر کے ایسی ہی عادت پڑ گئی ہے کہ اسے کسی اور چیز میں دل لگتا ہی نہیں. ایک وقت میں ماں کے ساتھ باپ کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھ کے بات کرنا دل کا سکون کا ذریعہ ہوتا تھا. آج کی اولاد باپ سے ماں کے پاس سے کب پہلے اٹھ کے جانا چاہتی ہے. کیوں جائے؟ اور اچھا جا کے کیا کرنا چاہتی ہے؟ بیڈ روم میں بیٹھ کے یا اپنے کمرے میں بیٹھ کے کرتے کیا ہے؟ کوئی جاب کر رہے، کوئی نوکری کر رہے، کوئی کام کی بات کر رہے نہیں، وہی موبائل لے کے بیٹھ کے چلا رہے، فیس بک چلا رہے، ریلز چلا رہے ہیں. کتنا سبحان اللہ. میرے بھائی جو باتیں میں آپ کو بولنا چاہ رہا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ آپ سمجھ رہے ہیں. جب سمجھ رہے ہیں تو اس پہ تھوڑا دھیان دیجئے، توجہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی جو نعمت ہے صحت و تندرستی اور خالی ٹائم کا ملنا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. آج دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی ہے. آج ٹیکنالوجی میں دوسری قوم والے کتنے آگے بڑھ گئے. آج ایجوکیشن فیلڈ میں غیر ہم سے کتنا آگے بڑھ گیا ہے. اچھی نوکریوں پہ، اچھے جابس پہ، اچھے پوسٹ پہ غیر ہے. اور ایک مسلمان جسے اس کے دین نے اتنا پابند بنایا، اس کے وقت کو لے کر، صحت کو لے کے آج سب سے پیچھے ہے. ایجوکیشن فیلڈ آج ہمارے نوجوانوں کو دیکھ لیں، آپ کو نظر ہی نہیں آئیں گے پڑھتے ہوئے، ہنر کا کام کرتے ہوئے. کوئی زندگی کا کوئی مقصد سمجھ رہے، کوئی مقصد، کوئی گول آپ کا نہیں، کچھ بھی نہیں. کیا پڑھ رہے ہیں؟ انٹر پڑھ رہے ہیں، انٹر کے بعد کیا کرنا ہے نہیں معلوم، ابا کیا بولتے وہ کر رہا ہے. تو پھر تو کیوں ہے؟ تیری اپنی زندگی کیوں ہے؟ کیا کر رہے ہیں؟ ہاں ڈگری کریں، ڈگری کے بعد کیا ہے نہیں پتا. سوچنا ہے، تھوڑا ٹائم دینا ہے. یہ ہماری زندگی ہے، ہمارے نوجوانوں کی زندگی ہے. خدا کا تھوڑا احساس کیجئے. یہ جو زندگی اللہ نے آپ کو دی ہے، شروع میں جو آیت میں آپ کے سامنے پڑھا تھا ترجمہ سنا دیتا ہوں. سورہ یونس کی 45ویں آیت اللہ نے فرمایا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، جس دن لوگوں کو حشر کے میدان میں جمع کیا جائے گا. كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا، تو وہ انسان اپنے آپ کو ایسا محسوس کرے گا کہ وہ دنیا میں رک کے آیا ہے، زندگی گزار کے آیا. کتنا؟ إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ. اللہ کہا دن کی ایک گھڑی، دن کا ایک ٹائم پوری زندگی اسے ایسا لگتی ہے کہ وہ ایک وقت گزار کے آیا ہے. اللہ نے کہا قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ. جب انسان حشر کے میدان میں اپنی پوری زندگی کو سوچے گا کہ کتنا فاسٹ گزر گئی ہے اور اس کے پاس اللہ کو دکھانے کے لیے کچھ بھی نیکیاں نہیں ہیں، کچھ بھی کام کی بات نہیں ہے. قد خسر الذین کذبوا بلقاء، اس کے بعد صرف نقصان ہے، خسارہ ہے کہ دنیا میں اللہ کی ملاقات پہ تمہیں بھروسہ نہیں تھا، اعتبار نہیں تھا. قرآن نے سورۃ المؤمنون ہی میں آیت نمبر 112 سے آپ پڑھتے جائے، قرآن نے کہا خالقم لبستم فی الارض عدد سنین. اللہ لوگوں سے پوچھیں گے کم لبستم فی الارض، زمین میں کتنے سال ہے، کتنی مدت تھی، کیا ہے؟ لوگوں کا جواب کیا ہوگا پتہ ہے؟ قرآن پڑھی اللہ نے کہا انسان کا یہ جواب ہوگا لبسنا یوما او بعض یوم، کہیں گے کہ ہم دنیا میں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ گزار کے آئے. ایک دن یا دن کا کچھ حصہ. یہ کون بول رہے ہیں؟ وہ جو اللہ تعالیٰ نے جن کو 100 سال کی عمر دنیا میں دی ہے، 80 سال کی عمر جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دی ہے، ان کو اپنی پوری زندگی ایسے لگے گی کہ دن کا کچھ حصہ گزار کے آئے اور خود پہ اعتبار بھی نہیں ہوگا. اللہ سے کہیں گے فَاسْأَلِ الْعَادِلِ، اے اللہ یا فرشتوں سے پوچھ لو کہ ہم کتنے سال گزار کے آئے. پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا تھا کہ قیامت کے قریب سال مہینے کے جیسا فاسٹ گزرے گا،
مہینہ ہفتے کے جیسا، ہفتہ ایک دن کے جیسا، اور ایک دن ایک گھڑی کے جیسا گزرے گا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں سالوں سال ایسے گزر رہے ہیں کہ انسان مہینے کا دنوں کے جیسا فاسٹ ہے، لیکن ہماری زندگی کا شیڈول کیا ہے یہ سوچنے کی بات ہے۔ ہر ایک نوجوان، ہر ایک بڑے آدمی، ہر ایک عورت سے یہ قرآن کی آیتیں رکھ کر میں نصیحت کر رہا ہوں کہ آپ سوچیں کہ ہمارا یہ جو خالی وقت ہے، فری ٹائم، یہ ٹائم کو ہم کہاں گزار رہے ہیں، ہماری صحت کہاں جا رہی ہے۔ یہ جو دو اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں، صحت اور تندرستی کو غنیمت جان لو لوگوں، بیماری آنے سے پہلے۔ اور اللہ نے اگر وقت دیا ہے، فری ہیں، آپ خالی ہیں، یہ فری ٹائم کو بیزی ہونے سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ یہ دو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اگر اللہ نے آپ کو دی ہیں، اس کا احساس کر لو۔ یہ ایسی نعمتیں نہیں ہیں کہ یہ نعمتوں کو یوں ہی ضائع کر دیا جائے، ویسٹ کر دیا جائے۔ اور اللہ کے لیے نوجوانوں تھوڑا سمجھو، تعلیمی میدان میں، ایجوکیشن میدان میں اپنے آپ کو ٹیلنٹ والا بناؤ، ایک قابل ہنر والا بناؤ۔ آپ کے پاس یہ جو وقت ہے، جو ٹائم ہے، دن کا، رات کا، یہ وقت کا صحیح استعمال کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ ایک ترتیب بناؤ، ایک شیڈول بناؤ، اور اسی حساب سے آپ کے کھانے کا، آپ کے سونے کا ایک ٹائم ٹیبل ہو۔ ایسا نہیں کہ دن میں آئے سو گئے، دن میں آئے اٹھے، رات میں 12-1 بجے تک جاگ رہے، کچھ بھی فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ صبح 9-10 بجے اٹھ رہے، دوپہر کے کھانے کے ٹائم ناشتہ کر رہے، کیا چل رہا ہے؟ آخر زندگی کدھر جا رہی ہے؟ اللہ کا ایک جو نعمت ہے، وقت کی نعمت، یہ نعمت کو ہم کتنا سستا پانی کی طرح بہا رہے ہیں کہ ہوٹلوں کے پاس، یہ چائے کے ٹائم کے پاس، آج آپ دیکھیں دنیا کے اندر ایک چائے کتنے ناموں سے بکتی ہے، کتنے نئے نئے شاپ ہیں، نئی نئی چیزیں ہیں، سب کہیں وہ کہیں یہ، الگ الگ نام ہیں، الگ الگ ناموں سے لوگ اپنے دھندے چلا رہے ہیں، 4 کرسیاں ڈال رہے ہیں اور لوگوں کی زندگیاں برباد کر رہے ہیں۔ بہت افسوس ہوتا ہے، یقین مانو آپ جا کے دیکھ لیں، ایک روڈ پر آپ دیکھ لیں کتنے ہوٹل ہیں، اور تقریباً ہوٹلوں کے پاس مسلمان نوجوان ہی نظر آئیں گے آپ کو، اور کوئی ایسا نظر نہیں آتا کہ آیا چائے پی لیا نکل گیا، نہیں، بلکہ آ کے بیٹھ گیا تو ختم۔ ہوٹل والا دن میں بولے نہ کب اٹھ کے جاتا ہے کیوں؟ یہ اتنا اور ایسا ہو بیکار، کچھ بھی فائدہ نہیں ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ آخرت کا چھوڑو، تمہارے دل میں آخرت کی اتنی فکر نہیں تو کم سے کم اپنے ماں باپ کا، جو ماں باپ تمہیں پالے ہیں 25-30 سال، ان کو آپ کیا دے رہے ہیں؟ آپ کے پاس صلاحیت ہے کیا؟ آپ آخر کیا کر رہے ہیں؟ اپنا وقت اتنا ضائع و برباد۔ اور خاص کر کے جو موبائل ہے، موبائل کے اندر جو جتنے شیطان ہیں، فیس بک کے، انسٹاگرام کے، ریلز دیکھنے کے، یہ بات تو سوچنا ہے، آپ جا کے گھر جا کے سوچنا ہے کہ اتنی زندگی میں آج تک اتنے دیکھا، کیا فائدہ ہوا؟ کیا ملا آپ کو؟ آخر کیا سیکھے آپ؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن ہے کیا؟ سب ماں بچے کو بڑی، بچہ پلٹا رہا ہے، گھر میں آ کے شوہر بیٹا، شوہر پلٹا رہا ہے، اولاد گھر میں آئے، اولاد پلٹا رہے، سب۔ اور حالت یہ ہے کہ دین کی مجلس میں آ کے بیٹھنا ہمارے دل پہ بھاری بن جاتا ہے۔ جمعہ کا وقت ہے، جمعہ کا وقت تو خیر مجبوری ہے، آ کے بیٹھے ہیں۔ آپ دیکھ لیں دوسرے اوقات میں جلسے ہوتے ہیں، ہماری مسلمان قوم بیٹھتی ہے، نہیں، دعا ہے تو بلاؤ، دعا کے ٹائم پہ بلاؤ، نہیں کھانے کے ٹائم پہ بلاؤ، ختم کب ہو رہے ہم کو معلوم ہے کہ 1 بجے 1:10 کو ختم ہے تو تب آئیں گے۔ باقی اتوار کا دن ہے، مغرب سے لے کر بیان ہوتا ہے، آپ دیکھ لیں ہمارے مسجدوں میں لوگوں کے جو اجتماعات ہوتے ہیں، لوگ سکون سے 1 گھنٹہ بیٹھ کے بیان سننا ان کے لیے کتنا مشکل بن جاتا ہے۔ کیوں؟ یہ ریلز کی عادت، ہر کام 30 سیکنڈ میں ختم ہو جانا، نہیں تو اٹھ کے چلے جانا ہوگا۔ ایسے اس کا سب سے بڑا نقصان ہو رہا ہے، جو ریلز ہے، بڑا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ انسان کو اللہ کی عبادت میں محبت نہیں ہے، اس کا دل شوق ہی نہیں کر رہا ہے، اسے قرآن پڑھتے ہوئے دل میں ذرا سی بھی محبت لگاؤ نہیں ہے، ہرگز بھی نہیں آتا۔ آپ یقین مانو، جا کے تجربہ کرو، آپ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے ریل دیکھنے کے بعد قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھو، جان کتنا بے چین ہو جاتا ہے، نیند آ جاتی ہے، درداں آ جاتے ہیں، کام یاد آتا ہے، فون آتا ہے، کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، وہی ریلز دیکھو، فون آ کے بھی کٹ کرتے ہیں۔ تو ایک بہت بری حالت بنتی جا رہی ہے نوجوانوں کی، مسلمانوں کی۔ اس موبائل نے ہم سے بہت کچھ چھینا ہے، جو چھینا ہے وہ آپ جانتے ہیں۔ خبر اس لیے کہ ایسی بڑی بڑی نعمتیں بھی ہماری زندگی سے چھن جائیں، وہ چھننے سے پہلے ان نعمتوں کا احساس کرو، اپنے آپ کو اپنے گھر میں ایک ماحول پیدا کرو کہ اتنا بیکار ایسے یوز نہیں کرنا ہے، ایک وقت ہے، ایک لمٹ ہے، اس کے بعد اسے بند کر دینا ہے، ختم کر کے کہیں رکھ دینا ہے۔ انسان غلطی سے بھی قرآن آپ
آپ کو آس پاس نظر نہیں آتی، لیکن موبائل ایسا ہے کہ انسان بازو میں رکھ کے سونا چاہتا ہے، اگر تھوڑا دور گیا انسان، تھوڑا آپ رات میں کبھی اٹھے آپ کو موبائل نظر نہیں آئے، انسان بے چین ہو کے اٹھ ہی جاتا ہے کہ پتہ نہیں کہاں نیچے گر گیا، کہاں گر گیا۔ اور آپ کی نماز، آپ کا قرآن جو اتنا دور ہو رہا ہے، کچھ ایسا ذرا سوچو میرے بھائی اپنی زندگیوں پہ، اور اس موبائل نے آپ کی صحت کو، آپ کے وقت کو کتنا کھایا ہے، کتنا کھا رہا ہے، کتنا ٹائم ویسٹ اور برباد ہو رہا ہے۔ تھوڑا اگر سمجھیں گے، سوچیں گے تو انشاءاللہ آپ بدل سکتے ہیں، آپ بہت کچھ بن سکتے ہیں، آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن یہ چیزیں آپ کا وقت، آپ کی صحت کا کے آپ کو ناکارہ بنا رہے ہیں۔ تو ناکارہ بنانے سے پہلے یہ ساری چیزیں جو خاص کر کے دو نعمتیں، صحت اور تندرستی اور خالی وقت اللہ نے اگر آپ کو دیا ہے، یہ دو نعمتوں کا احساس کرتے ہوئے جینے کی ضرورت ہے۔ دعا ہے رب العالمین سے اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سبھی کو بھی اللہ کی یہ دو نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بیماری آنے سے پہلے ہمیں ہماری صحت کو غنیمت جاننے کے اللہ ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ مصروفیت اور بزی ہونے سے پہلے فری ٹائم اور خالی وقت کی نعمت کا صحیح استعمال کرنے کے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ موبائل اور موبائل کے ذریعے سے جو فتنے، جو برائیاں ہمارے درمیان میں آ رہے ہیں، اللہ ان برائیوں سے، ان گناہوں سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہ بیکار کی چیزوں میں پڑھ کے ہم جو ہماری دنیا اور آخرت برباد کر رہے ہیں، اللہ ہمیں وہ سارے کاموں سے اپنے دامن کو بچانے کے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ موبائل ایک ضرورت ہے، اسے ضرورت کی حد تک رکھنے کے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ حد سے زیادہ یہ چیزوں کے استعمال سے اپنی دنیا اور آخرت کو برباد ہونے سے پہلے ہمیں سنبھلنے کی توفیق اللہ نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔